اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم المصطفى محمد. وقال امام حسن العسکری علیہ السلام: نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا. برادران ایمانی، میرے تمام سننے والے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ایام فاطمیہ کے مناسبت سے آج کے دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے خطبوں میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلامہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت ہے. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی جانب سے ہمارے اوپر حجت ہے. لہٰذا ایام فاطمیہ ہے. اس حوالے سے بی بی کے خطبات میں سے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. بی بی سلام اللہ علیہا جب دربار میں حق مانگنے گئی تو وہاں پر بہت سارے خطبات آپ نے ارشاد فرمائی ہے. ان میں سے چھوٹا سا جز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتی ہے: ایھا المسلمون اغلب علی ارسی یبن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ترث اباک ولا ارث ابی، لقد جئت شیئا فریا افلا عمد ترکتم کتاب اللہ ونبذتموہ وراء ظہورکم اذ یقول وورث سلیمان داود وقال فی مقتص من خبر زکریا اذ قال فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب وقال واولو الارحام بعضهم اولی بعض اولا ببعض فی کتاب اللہ وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. بی بی سلام اللہ علیہا نے اس خطبے میں اپنے بابا کی طرف سے عطا کردہ وہ باغ جسے باغ فدق کہا جاتا ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتی ہے: مسلمانوں، کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے باپ کی میراث سے محروم ہو جاؤں؟ اے ابا بکر، آیا خدا کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث لو اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ اس خطبے میں بی بی نے اپنے حق کو طلب کیا ہے. کیا قرآن میں نہیں کہتا کہ سلیمان داود کے وارث ہوئے؟ اور کیا قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا قول نقل نہیں ہوا کہ خدا سے انہوں نے عرض کی پروردگار مجھے فرزند عطا فرما کہ وہ میرا وارث قرار پائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ بعض رشتہ دار بعض دوسروں کے وارث ہوتے ہیں؟ کیا قرآن میں نہیں فرماتا کہ اللہ نے حکم دیا کہ لڑکے لڑکیوں سے دگنا ارث لے؟ کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا کہ تم پر مقرر کر دیا کہ جب تمہارا کوئی موت کے نزدیک ہو تو وہ ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے؟ کیونکہ پرہیزگاروں کے لیے ایسا کرنا عدالت کا تقاضا ہے.
آگے بی بی ارشاد فرماتی ہیں وَزَعَمْتُمْ أَنْ لَا حَظْوَةَ لِي وَلَا أَرِثُ مِنْ أَبِي وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا أَفَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ أَوَلَسْتُ أَنَا وَأَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدٍ ام انتم اعلم بخصوص القرآن وعمومه من ابی وابن عمی فدونکہا مختومتا مرحولتا تلقاکا یوم حشرک۔ اس خطبے میں بی بی سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں باپ سے نسبت نہیں رکھتی؟ کیا ارث والی آیات تمہارے لیے مخصوص ہے اور میرے والدین ان سے خارج ہے، یا اس دلیل سے مجھے میراث سے محروم کرتے ہو جو مذہب کے ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ کیا میں اور میرا باپ ایک دین پر نہ تھے؟ آیا تم میرے ماں باپ اور میرے چاچا زاد علی علیہ السلام سے قرآن کو بہتر سمجھتے ہو؟ اے ابو بکر، فدق اور خلافت تسلیم شدہ تمہارے لیے مبارک ہو، لیکن قیامت کے دن تم سے ملاقات کروں گی کہ جب حکم اور قضاوت کرنا خدا کے ہاتھ میں ہوگا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین پیشوا ہے۔ اے قحافہ کے بیٹے، میرا تیرے ساتھ وعدہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن بیہودہ لوگوں کا نقصان واضح ہو جائے گا اور پھر پشیمان ہونا فائدہ نہ ہوگا۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقررہ ہے، اور عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور اسے رسوا کرے گا، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بی بی سلام اللہ علیہا نے احکام الہیہ کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کرواتی ہوئی فرماتی ہے فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُم عَنِ الْكِبْرِ وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والعدل تنسيقا للقلوب وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا للفرقة والجهاد عزا للإسلام والصبر معونة عن استيجاب الأجر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے نماز واجب کی تاکہ تکبر سے روکا جائے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تہذیب نفس کے لیے واجب قرار دیا، روزے کو بندے کے اخلاص کے اس بات کے لیے واجب کیا، حج کو واجب کرنے سے دین کی بنیاد مضبوط ہو جاتا ہے، عدالت کو زندگی کے نظم اور دلوں کی نزدیکی کے لیے ضروری قرار دیا، اہل بیت کی اطاعت کو ملت اسلامی کے نظم کے لیے واجب قرار دیا، اور امامت کے ذریعے اختلاف و افتراق کا سدباب کیا، اور جہاد کو اسلام کے لیے عزت اور صبر کو اجر حاصل کرنے کے لیے مددگار قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ والامر بالمعروف مصلحة للعامة وبر الوالدین وقایة من السخط وصلة الارحام من ساء في العمر ومن مات للعدد والقصاص حقنا للدماء والوفاء بالنذر تعریضا للمغفرة وتوفیۃ المکائل والموازین تغییرا للبخس۔ امر بالمعروف کو عمومی مصلحت کے ماتحت واجب قرار دیا،
ماں باپ کے ساتھ نیکی کو ان کے غضب سے مانع قرار دیا، اجل کے مؤخر ہونے اور نفوس کی زیادتی کے لیے صلہ رحمی کا دستور دیا، قتل نفس کو روکنے کے لیے قصاص کو واجب قرار دیا، نذر کے پورا کرنے کو گناہوں کا آمرزش کا سبب بنایا، ناپ تول میں دقت کو کم کرنے، فروشی ختم کرنے کا سبب قرار دیا ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو شریعت مقدسہ اسلام میں پینا حرام قرار دیا ہے، اس کے بارے میں ہماری توجہ کو مبذول کرواتی ہوئی فرماتی ہے وَالنَّهْيُ عَنِ الشُّرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ وَالْاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَافًا عَنِ اللَّعْنَةِ وَتَرْكَ السِّرْقَةِ إِيجَابًا لِلْعِصْمَةِ وَحَرَّمَ اللَّهُ الشِّرْكَ إِخْلَاصًا لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ۔ پلیدی سے محفوظ رہنے کی غرض سے شراب خوری پر پابندی لگائی، بہتان اور زنا کی نسبت دینے کی لعنت سے روکا، چوری نہ کرنے کو پاکی اور عفت کا سبب بتایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو اخلاص کے ماتحت ممنوع قرار دیا۔ پس تقوی اور پرہیزگاری کو اپناؤ جس طرح اپنانے کا حق ہے۔ دنیا سے مسلمان ہوئے بغیر مت جانا، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی اطاعت کرو، صرف علماء اور دانشمند خدا سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقول عودا و بدءا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس میں آپ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تمہیں ابتدا سے آخر تک کے واقعات اور امور سے آگاہ کرتی ہوں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیغمبر جو تم میں سے بھیجا ہے، تمہاری تکلیف سے اسے تکلیف ہوتی تھی اور وہ تم سے محبت کرتے تھے اور مومنین کے حق میں مہربان اور دلسوز تھے۔ لوگو وہ پیغمبر میرے باپ تھے، نہ تمہاری عورت کے باپ، میرے شوہر کے چاچا زاد بھائی تھے، نہ تمہارے مردوں کے بھائی۔ کتنی عمدہ محمد سے نسبت ہے۔ جناب محمد نے اپنی رسالت کو انجام دیا اور مشرکین کی راہ روش پر حملہ آور ہوئے اور ان کی پشت پر سخت ضرب لگائی اور نصیحت سے خدا کی طرف دعوت دی، بتوں کو توڑا اور ان کے سروں کو سرنگون کیا۔ کفار نے شکست کھائی اور شکست کھا کے بھاگ گئے۔ اسی طرح حق کے بارے میں وصیت فرماتی ہوئی آپ علیہ السلام فرماتی ہے، امام حق کے بارے میں وصیت کی تھی، کیا انہوں نے نہیں سنا کہ کیا یہ لوگ کل تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں چل رہے تھے؟ کیا انہوں نے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو شخص حق بات کہنے پر خاموش ہو جائے وہ گونگا شیطان ہے؟ کیا انہوں نے ان باتوں کو رسول اسلام سے نہیں سنا؟ کیسے انہوں نے اجازت دے دی ان کی آنکھوں کے سامنے حق اہل حق سے چھن جائے؟ ابھی تو حجۃ الوداع اور اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو 4 ہی مہینے گزرے تھے۔ کیا یہ لوگ بھول گئے یا خود کو فراموشی میں ڈال دیا ہے یا چپ سا ہو گئے ہیں، جو حق بات کہنے کے بجائے گونگا شیطان کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ان کی نمازوں، عبادتوں، حج، دیگر اعمال نے انہیں حق کی حمایت کرنے سے روک دیا؟ اس لیے کہ عبادت
ان کے لیے عادت بن چکی تھی، ان کی عبادتیں اپنی اصلیت کھو چکی تھیں، وہ صرف نماز کی شکل میں حرکات انجام دے کر چلے جاتے تھے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اے لوگو، ان نمازوں، روزوں، حج و زکوٰۃ اور امر و نہی کا کچھ معنی اور مفہوم بھی ہے۔ کیسے تم نماز پڑھتے ہو اور غرور و تکبر بھی کرتے ہو؟ کیسے ایسی چیز ممکن ہے؟ نماز خدا کی اطاعت اور بندگی کے علاوہ کچھ نہیں۔ نماز خدا کے سامنے انکساری کے اظہار کی ایک مشق ہے۔ وہ نماز جس سے غرور پیدا ہو وہ نماز نہیں ہو سکتی جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، بلکہ وہ نماز ہے جس کا حکم نفس امارہ دے رہا ہے۔ جس نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے وہ نماز دل کو روشن کرتی ہے، نفس کو منکسر کرتی ہے، انسان کو متواضع کرتی ہے۔ ہم نماز میں کیا کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ خدا کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، شروع سے آخر تک کتنی مرتبہ اس کے سامنے جھکتے ہیں، کتنی مرتبہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتے ہیں اور اس کا سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کا کیا مطلب ہے؟ انسان خدا کے سامنے سجدہ کرنے سے یہ ظاہر کر رہے ہوتا ہے کہ میرا پورا وجود اور میری روح و جان خدا کے سامنے تسلیم ہے۔ اپنا سر اور پیشانی جو میری سربلندی اور میری عزت کی علامت ہے، اسے اپنے عبود اور اسے اپنے معبود کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہوں۔ کیا نماز اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کیوں سجدہ کرتے ہو؟ کیا کسی بادشاہ یا حاکم کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہے؟ انسان کا سجدہ صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم خدا کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا سکتے۔ اس سجدے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سجدہ تواضع اور فروتنی کی آخری حد ہے۔ سجدہ کی علامت پیشانی کو زمین پر رکھنا ہے، یعنی خدایا میں صرف تیرے آگے تسلیم ہوں، لہٰذا اپنے سر اور پیشانی کو زمین پر رکھ دیتا ہوں۔ اور نماز کے وقت خدا کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں۔ کیسے خدا کے ساتھ جی رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں خدا کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوتے؟ کیا ہم نماز میں نہیں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ہم کہتے ہیں صرف تو کون ہے؟ کیا خدا نہیں؟ خدا کو کہتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ نماز میں اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام اعمال کا نتیجہ کیا ہے؟ غرور، تکبر۔ حدیث میں آیا ہے کہ الغرور شرک خفی، غرور ایک مخفی شرک ہے۔ انسان کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ انسان کس چیز پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کس چیز پر فخر کریں اور اپنے آپ کو بڑا کہیں؟ میں ایسا موجود ہوں جس کے پاس نہ اپنے نفع کا اختیار ہے، نہ نقصان کا، نہ زندگی کا اور نہ موت کا۔ کچھ بھی تو میرا نہیں ہے، نہ دولت میری، نہ علم میرا۔ لہٰذا اس خطبے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے بندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہمیں ہر طرح سے اللہ رب العزت کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حقیقی معنوں میں سیدۃ النساء سلام اللہ علیہا کی
اس خطبے کو مطالعہ کرنے کی اور پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔